بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ يَسِّرْ وَلَا تُعَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پہلے نمبر پہ آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا ابا. اب ابا میں کیا ہے کہ یہاں پر حمزہ ہے اور اس کے ساتھ پھر ہے با شد. تو اس با شد کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ دو با ہیں. اب اس کو میں نے یہاں پہ کھول کے لکھا ہے تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے. یہ دیکھیں یہ ہے حمزہ فتحہ اور پھر یہ دیکھیں دو با لکھی ہوئی ہیں. تو جب بھی کسی حرف کے اوپر شد ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو پہلے والا حرف ہے اس کے اوپر سکون ہوگی اور جو دوسرا والا ہے اس کے اوپر حرکت ہوگی. حرکت کون سی والی؟ وہی والی حرکت ہوگی جو شد کے اوپر یا نیچے لگی ہوئی ہوگی. اب اس مثال میں یہاں پہ شد کے اوپر فتحہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری والی با کے اوپر فتحہ ہی ہے. یہاں پہ اگر آپ نیچے دوسری مثال میں دیکھیں یہ ہے اتو. اب یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ تا جو ہے وہ دو ہیں تو پہلی والی تا جو ہے وہ سکون ہو گئی اور دوسری والی تا کے اوپر جو ہے وہ ضمہ ہے. اس کے بعد تیسری مثال ہے الثن. تو اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ ثا جو ہیں وہ دو ہیں. پہلی والی ثا کے اوپر سکون ہے اور دوسری والی ثا کے نیچے کسرہ تعین ہے. ادی یہاں پہ بھی پہلی دا کے اوپر سکون اور دوسری دال کے نیچے کسرہ ہے. الجن تو یہاں پر بھی پہلی جیم کے اوپر سکون اور دوسری جیم کے اوپر ضمہ تعین ہے. شد کے اندر جو سکون والا حرف ہوتا ہے اس کو آپ نے الگ سے ہینڈل نہیں کرنا بلکہ وہ اسی شد کا حصہ ہے. اس بات کو آپ اس طرح سے سمجھ لیں. یہاں پر آپ کو پہلی مثال میں با سکون نظر آ رہی ہے جس کے اوپر آپ لوگوں نے سیکھا ہے کہ با کے اوپر جب بھی سکون ہوتی ہے تو ہم قلقلہ کرتے ہیں یا جو تا سکون ہوتی ہے اس کو ہم نے ہمس دینا ہوتا ہے. تو اس طرح شد میں اس طرح کی کوالٹیز کو اپلائی نہیں کرنا بلکہ اس کو پورا اکٹھا شد کے لحاظ سے پڑھنا ہے. تو یہ ہو گیا ابا اتو. اکثر اسٹوڈنٹس جو شد میں سکون والا حصہ ہوتا ہے اس کو بالکل مس ہی کر دیتے ہیں تو اس کو آپ نے پڑھنا ہے تبھی وہ شد ٹھیک طریقے سے ادا ہوگی. اس چیز کو پہلی مثال میں دیکھ لیتے ہیں. جس طرح اس کو ہم نے پڑھنا ہے ابا کر کے تو اسٹوڈنٹس اس کو پڑھتے ہیں ابا ابا. تو دیکھیں وہ ہونٹوں کو مخرج کو آپس میں جوڑ ہی نہیں رہے تاکہ وہ سکون والا حصہ ادا ہو بلکہ وہ سیدھا سیدھا پہلے حرف کی حرکت سے دوسرے حرف کی حرکت پہ چلے جاتے ہیں ابا. تو آپ نے اس میں جو با شد ہے اس کے پہلے والے با کو سکون کے لیے آپ نے مخارج کو ملانا ہے. اس کے بعد آپ نے جو آگے حرکت ہوگی اس کے مطابق ہونٹوں کو کھولنا ہے. ابا اتو. جس حرف پر شد ہوتی ہے اس کو آپ نے بہت زیادہ شدت کے ساتھ نہیں پڑھنا کیونکہ بچپن میں ہمیں یہی سکھایا گیا ہوتا ہے چونکہ اس کے اوپر شد ہے تو اس کو ہم نے شدت سے پڑھنا ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر اکثر اسٹوڈنٹس اس کو کیا کرتے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ سٹریس دیتے ہیں حد سے زیادہ. تو اس کو پڑھیں گے اب تو اس وقت بالکل ان کے چہرے کے تاثرات بھی بگڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ زور دے کے اس حرف کو ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو بیسیکلی اس میں آپ نے شدت کا جو ایفیکٹ ہے وہ آپ نے اس طرح سے لانا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے پہلے سکون ادا کرنا ہے اور اس کے بعد سکون کے بعد اس کی حرکت لگانی ہے. ابا اتو. جس حرف کے اوپر شد ہوتا ہے اس کی کاؤنٹ کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے. آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کی 1 کاؤنٹ ہے 2 کاؤنٹ ہیں 4 کاؤنٹس ہیں یا کتنی کاؤنٹس ہیں اس کے مطابق آپ نے اس کو پڑھنا ہے.
اس پیج پر آپ پہلی لائن میں اگر الفاظ کو دیکھیں تو ان سب میں جو شد والا حرف ہے اس کی 2 کاؤنٹس ہیں، تو اس کو آپ نے پھر 2 کاؤنٹس ہی پڑھنا ہے، جس طرح ہے اللہ، بلا، کلا، الا۔ اور اگر آپ دوسری لائن میں دیکھیں تو یہاں پہ جن 2 ورڈز کو میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے وہاں پہ شد والے حروف جو ہے ان کی بس ایک کاؤنٹ ہے، بسا، بسا، اور نیچے بھی اگر آپ دیکھیں بسی، یہ 2 کاؤنٹس ہیں۔ تو آپ نے شد والے حرف کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اس کی آپ کیا کاؤنٹ جو ہیں وہ ادا کر رہے ہیں، کیونکہ اکثر لوگ شد کی ادائیگی میں اتنے زیادہ محو ہوتے ہیں کہ وہ شد کی یا تو 1 کاؤنٹ ہوتی ہے تو اس کو 2 کر دیتے ہیں، یا اگر اس کی 2 کاؤنٹ ہوں تو اس کو 1 کاؤنٹ ہی پڑھتے ہیں، اس پہ دھیان نہیں دیتے۔ آپ نے اس پہ بہت دھیان دینا ہے۔ اکثر جب آیت شروع ہوتی ہے تو اس کے پہلے ہی حرف پر آپ کو شد نظر آ جاتی ہے۔ یہاں پہ جس طرح آپ دیکھیں یہ جو لا لکھا ہوا ہے تو اس کو دیکھ کے آپ نے کنفیوز نہیں ہونا کہ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں، کیا ہم نے اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے یا کیا کرنا ہے۔ آپ نے اس کے اوپر جو حرکت ہے بس صرف اسی کو ہی ادا کرنا ہے اور آپ نے شد کو اگنور کر دینا ہے۔ اس سلائیڈ پر میں نے سورۃ النبا کی آیت نمبر 22، 23 اور 24 لگائی ہوئی ہے، اور تینوں کی تینوں آیتیں ہی شد سے شروع ہو رہی ہیں۔ تو اگر آپ اس میں دیکھیں اتفاق سے ویسے تینوں کے تینوں ہی لام کے اوپر شد ہے، یہاں پہ کوئی بھی حرف ہو سکتا ہے، آپ نے اس میں کنفیوز نہیں ہونا۔ یہاں پہ جس طرح پہلی مثال میں آپ نے اس کو لام کسرہ سے ہی اس لفظ کو شروع کرنا ہے، دوسری مثال میں آپ نے لام فتحہ سے شروع کرنا ہے، اور تیسری مثال میں آپ نے اس کو بھی لام فتحہ ہی سے شروع کرنا ہے۔ یعنی اگر ہم نے اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہو تب تو ہم اس شد کو پڑھیں گے، لیکن اگر ہم اسی آیت سے ہی ڈائریکٹ شروع کریں اور پچھلی والی آیت پہ ہم رک رہے ہیں تو پھر ہم لوگ اس شد کو اگنور کر دیں گے اور ہم صرف حرکت سے ہی پڑھنا شروع کریں گے۔ یہ ایک اور مثال ہے، اس میں جو آیت ہے وہ میم شد سے شروع ہو رہی ہے، تو ابھی آپ نے میم شد کو اگنور کر کے اس کو صرف میم فتحہ سے ہی پڑھنا ہے۔ جیسا کہ پیچھے آپ کو ایکسپلین کیا تھا کہ آپ نے شد میں جو اس کا سکون کا حصہ ہوتا ہے اس کو آپ نے بالکل اگنور نہیں کرنا۔ ابھی آگے آپ کو میں یہی مثال الفاظ کی صورت میں بتاتی ہوں۔ عام طور پر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ شد کو ٹھیک طرح سے ہی پڑھتے ہیں، لیکن کچھ مخصوص الفاظ ہیں جس میں اکثر اسٹوڈنٹس یہ سکون پارٹ کو مس کر جانے والی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہاں پہ میں نے یہ 2 الفاظ مارک کیے ہوئے ہیں، ان 2 الفاظ پہ، اور اس طرح کے اور ڈھیر سارے الفاظ ہیں جس پہ اکثر اسٹوڈنٹس غلطی کرتے ہیں اور روٹین میں وہ شد والے الفاظ کے اوپر غلطی نہیں کرتے۔ تو آپ نے جب بھی شد کی ادائیگی کریں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کو آپ پراپر طریقے سے اس کے سکون اور اس کی حرکت کے ساتھ ٹھیک طرح سے ادا کریں۔ جس طرح یہ پہلا والا ورڈ ہے جو کہ میں نے مارک کیا ہوا ہے وہ ہے حتی، تو اس کو اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں حتی، حتی، تو آپ دیکھ رہے ہیں وہ حتی سکون کا پارٹ مس کر دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو تبت ہے سورۃ المسد میں یہ ورڈ آتا ہے تو اس کو وہ پڑھتے ہیں تبت، تبت، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے تبت، تبت۔ تیاری کرتے ہوئے آپ نے شد کو اس کے پراپر، اس کے سکون اور اس کی حرکت والے حرف سب کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے۔ اللہ، بلا، کلا، الا، لا، بسا، بثا، دکن، کلو، حبن، ظل، حتی، لحبی، بثی، مدت، حقت، خفت، تبت، نعمہ، فعال، غساقا، واللیل، والشمس، تولی،
را شد کو بھی سمجھنے سے پہلے ایک پرانا لیسن ریوائز کر لیتے ہیں۔ حرکات کے معاملے میں اس کو آسانی سے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ فتحہ اور ضمہ حرف را کے اوپر ہوتی ہیں، تو اس سچویشن میں را مفخم پڑھی جائے گی، اور کسرہ حرف را کے نیچے آتی ہے تو اس سچویشن میں حرف را کو ہم مرقق پڑھیں گے۔ اسی طرح سے فتحتین اور ضمتین اوپر ہوتے ہیں، اس لیے را کو ہم مفخم ہی پڑھیں گے، اور کسرتین حرف کے نیچے ہوتی ہے، اس لیے را کو ہم اس سچویشن میں مرقق پڑھیں گے۔ اگر آپ رائٹ سائڈ پر زبان کو دیکھیں جہاں پر را کو مفخم پڑھا جاتا ہے، زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے اور زبان کے بیچ میں کرو ہے۔ جب را کو ہم لائٹ پڑھتے ہیں تب زبان جو ہے وہ صرف اپنے مخرج پر جا کے نارمل طریقے سے لگتی ہے اور ہم اس کو لائٹ طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ را کے اوپر بھی جب شد ہوتی ہے تو اکثر اسٹوڈنٹس کنفیوز رہتے ہیں کہ اب اس میں ہم کیا را سے پہلے کی حرکت کو دیکھیں یا را کو دیکھیں۔ تو را میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے را کے اوپر دیکھنا ہے کہ کون سی حرکت ہے۔ اگر را شد کے اوپر فتحہ یا ضمہ ہو تو اس را شد کو آپ نے ہیوی پڑھنا ہے، اور اگر را شد کے نیچے کسرہ ہو تو اس را شد کو آپ نے لائٹ پڑھنا ہے۔ ایک ہیوی لیٹر کے اوپر جب بھی شد کا نشان ہوتا ہے تو اکثر لوگ یہ والی غلطی کرتے ہیں کہ وہ اس کو جب اس کے سکون والے حصے کے ساتھ جب جوڑتے ہیں تو تب وہ اس کو لائٹ لیٹر کی طرح پڑھتے ہیں، اور جب اس کی حرکت کو پڑھتے ہیں تو وہ اس کو ہیوی تب کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ کو سمجھانے کے لیے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ جو دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے تبرو، تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو را جو ہے وہ مفخم ہے، تو وہ اس کو ایسے جوڑتے ہیں تبرو۔ تو آپ نے جو را سکون ہے اس کو بھی آپ نے مفخم ہی کرنا ہے۔ اسی طرح مسخ پڑھتے ہیں تو آپ نے اس کو خا کو سکون والے حصے کو بھی ہیوی کرنا ہے، مسخ مسخ۔ اسی طرح تت تو، یہ غلط ہے، تت تو تت تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے تت تو۔ پھر اسی طرح مفص غلط ہو جائے گا کیونکہ وہ سین نہیں ہے، صاد ہے، تو آپ نے اس پورے شد والے حرف کو مفخم کرنا ہے، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے مفصلاً مفصلاً۔ البری شری ذرة كرة مروا تبروا نيسر لأولي تجلى تصدى تزكى فمهلي مبدلة مكرمة والروح تحدث وهاجا مطهرة سجيل سجين فضلنا مسخرات تطلع مفصلا ربنا تقبل منا